بدسلوکی کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے اللہ جب سلوک اچھا کرنا ہے اور ان کی اطاعت ناجائز کاموں میں کرنی نہیں ہے تو پھر فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فالو اس کو کرنا ہے سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف متوجہ ہے نا اس کے راستے کے پیچھے چلنا ہے، یعنی جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے تم نے۔ یہ آیت بھی تقلید، مجتہدین کی تقلید کی بہت مضبوط دلیل ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں گے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ۔ بھائی ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ جو چل رہے ہیں نا پہلے سے، جن کو آتا ہے قرآن و حدیث، آپ ان کے راستے پہ چلیں۔ اللہ نے یہاں کیا یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلو، بلکہ اللہ نے فرمایا اس شخص کے راستے پر چلو جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست قرآن و سنت پہ چلیں گے، ان کو اللہ نے من انابا الیہ کہا، جو میری طرف متوجہ ہیں، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ مجتہدین ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو قرآن کی ساری آیتیں آتی ہیں، ناسخ منسوخ کا علم ہے، ساری حدیثیں ان کے سامنے ہیں، ان میں صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، پہلے والی کون سی، بعد والی کون سی، ان کے پاس جامع علم ہے۔ تو جس کے پاس قرآن و سنت کا پراپر علم ہوگا وہ ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلے گا۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا پراپر علم نہیں ہے، جیسے کہ عوام ہے، پراپر علم نہیں ہوتا ان کے پاس، تو وہ اس شخص کے راستے پہ چلیں گی جو قرآن و سنت پہ چل رہا ہے، یعنی وہ اس سے پوچھ کے چلیں گے، وہ جس راستے کو راستہ بتائے گا انہوں نے اس راستے کو فالو کرنا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ تقلید کی دو قسمیں، ایک اندھی تقلید اور ایک تقلید علی وجہ البصیرہ۔ اندھی تقلید یہ ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جیسے مشرکین اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، تمہارے باپ دادا خود غلط راستے پر ہیں تو تم ان کے راستے پہ کیسے چلو گے؟ لیکن جس کے بارے میں دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، دلیل سے، آپ کے ابا اماں کے کہنے سے نہیں، دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ مجتہد قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، تو پھر اس مجتہد کے پیچھے چلنا اسی آیت کا حکم ہے۔ پھر یہ اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تقلید ہے جس کا قرآن و سنت حکم دے رہا ہے۔ اور یہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ان میں جو الگ الگ فرق بیان کیا جاتا ہے وہ اصطلاحی لحاظ سے فرق ہے، لغوی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حقیقت میں جو قرآن میں اتباع کا لفظ استعمال ہوا وہ تقلید ہی کے معنی میں ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ ان سے کہتا ہے کہ قرآن کو فالو کرو، یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے۔ تو وہاں باپ دادا کی جو اتباع تھی اصل میں تو اندھی تقلید تھی، وہ تو اسی تقلید کو قرآن اتباع کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی اتباع سے مراد تقلید اور تقلید سے مراد اتباع ہے۔ لیکن میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ ان لوگوں کی اتباع کرنا جن کے برحق ہونے پر دلائل قائم ہے قرآن و سنت سے، ان کی اتباع کرنا یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتا، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، ان کے اجماع ہے کہ یہ مجتہد تھے، ان کے برحق ہونے پر اجماع امت ہے۔ تو اجماع امت خود بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ جیسے امام بخاری پر اجماع ہو گیا کہ یہ واقعی محدث تھے بہت بڑے۔ اب کوئی گورا ہم سے پوچھے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری نے جو حدیثیں پیش کی ہیں اور وہ صحیح ہیں اور امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا اس میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلیل نہیں، لیکن قرآن حدیث سے ہی میں پتہ چلتا ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امام بخاری کے برحق ہونے پر، ان کے محدث ہونے پر، فقہ ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، لہذا ان کی کتاب کو لیا جائے گا۔ تو اسی طرح جیسے امام بخاری کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے اور یہ اجماع خود ایک دلیل ہے، ایسے ہی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کے مجتہد ہونے پر کہ قرآن و سنت کے عالم بھی تھے اور پرہیزگار بھی تھے، اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ تو اس لیے اگر ان میں سے کوئی ایک کسی کو فالو کرتا